محمد بن قاسم سندھ کا فاتح۔ محمد بن قاسم ایک نوجوان سپہ سالار تھے جو 712 عیسوی میں سندھ پر حملہ کر کے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہوئی تھے۔ وہ بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم ایک ذہین اور باصلاحیت سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو پہلے سندھ کی شمالی علاقوں میں فتح کیا، پھر انہوں نے اپنی فوج کو سندھ کے جنوبی علاقوں کی طرف بڑھایا۔ محمد بن قاسم کی فوج کو سندھ کے باشندوں کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن محمد بن قاسم کی فوج کی فتح کی خواہش اور شجاعت نے سندھ کے باشندوں کی مزاحمت کو توڑ دیا۔ آخر کار 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کے دارالحکومت ملتان پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی سندھ پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی سندھ کی فتح مسلمانوں کے لیے ایک اہم فتح تھی۔ اس فتح نے مسلمانوں کے اقتدار کو جنوبی ایشیا میں پھیلایا۔ محمد بن قاسم ایک بہادر اور ذہین سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی شجاعت اور حکمت عملی سے سندھ کو فتح کیا۔ وہ ایک عظیم مسلمان رہنما تھے جنہوں نے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ محمد بن قاسم کی کہانی کے کچھ اہم نکات۔ محمد بن قاسم ایک نوجوان سپہ سالار تھے جنہوں نے سندھ پر حملہ کر کے اسے فتح کرنے میں کامیاب ہوئے تھے۔ وہ بنو امیہ کے خلیفہ ولید بن عبد الملک کے حکم پر سندھ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ محمد بن قاسم ایک ذہین اور باصلاحیت سپہ سالار تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو پہلے سندھ کے شمالی علاقوں میں فتح کیا، پھر انہوں نے اپنی فوج کو سندھ کے جنوبی علاقوں کی طرف بڑھایا۔ محمد بن قاسم کی فوج کی فتح کی خواہش اور شجاعت نے سندھ کے باشندوں کی مزاحمت کو توڑ دیا۔ آخر کار 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ کے دارالحکومت ملتان پر قبضہ کر لیا۔ اس فتح کے ساتھ ہی سندھ پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہو گیا۔ محمد بن قاسم کی کہانی سے حاصل کرنے کے لیے کچھ سبق۔ ہمیں اپنے مقصد کے لیے ہر وقت جدوجہد کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی طاقت اور صلاحیتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے دشمنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہمیں صبر اور تحمل سے کام لینا چاہیے۔ محمد بن قاسم کی کہانی ایک مثال ہے